اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں ابرار حسین ایڈوکیٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کسی نابالغ کا گارڈین کیسے مقرر کروایا جاتا ہے، اور اگر آپ نے کسی نابالغ کی پراپرٹی بیچنی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور نابالغ کا جو ہے وہ گارڈین کتنی قسم کا ہوتا ہے، اور کون سے وہ افراد ہیں یا کون سے وہ لوگ ہیں جو نابالغ کا گارڈین بن سکتے ہیں، کس عدالت میں یہ درخواست گزارنی پڑتی ہے، اور درخواست کیسے دی جاتی ہے، اور درخواست کے بعد کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور عدالت کب جو ہے وہ گارڈین کسی نابالغ کا وہ مقرر کرتی ہے۔ تو آج کے اس ٹاپک میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ عدالت کو یہ اختیار کس قانون نے دیا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آگے اپنی ویڈیو کو کنٹینیو کریں، آپ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ 1890 کا سیکشن 7۔ یہ گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ 1890 کے تحت ہی گارڈین کا تقرر ہوتا ہے اور تمام پروسیڈنگ اس کی چلتی ہیں۔ سیکشن 7 میں جو ہے وہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر عدالت مطمئن ہو کہ نابالغ کی ویلفیئر کے لیے ضروری ہے کہ عدالت کسی شخص کو جو ہے گارڈین مقرر کرے، تو عدالت گارڈین مقرر کرنے کا جو ہے وہ حکم دے سکتی ہے، اور اس سے پہلے جو بھی تو اس کے رشتہ دار وغیرہ باقی ہوں گے وہ گارڈین منسوخ ہوں گے، ان کو گارڈین نہیں سمجھا جائے گا۔ ہاں، صرف 3 لوگ جو ہیں وہ اگر پہلے مقرر شدہ ہیں گارڈین، تو پھر عدالت کے حکم سے بھی ان کو اس عدالت کے حکم سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ 3 لوگ جو ہیں وہ ان میں سے اگر کسی کو وصیت کی بنیاد پہ جو ہے وہ گارڈین بنایا گیا ہے تو اسے عدالت ختم نہیں کر سکتی، عدالتی حکم کے ذریعے ختم نہیں ہوگا، یا کہ پہلے کسی عدالت کے ذریعے کوئی شخص گارڈین مقرر ہو چکا ہے تو اسے بھی اس آرڈر کو بھی منسوخ نہیں کیا جا سکتا اس عدالت کے تحت، اس درخواست کے تحت، نئی درخواست جو آپ دیں گے، اور یا کسی اور دستاویز کے ذریعے مقرر کرتے ہیں تو وہ بھی گارڈین منسوخ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو کسی نابالغ یا جو بچہ ہوتا ہے جس کا گارڈین مقرر ہم کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے کون کون سے شخص جو ہیں وہ درخواست دے سکتے ہیں اور ان کا کیا کوالیفیکیشنز ہیں۔ ایک تو درخواست دینے والا جو ہے وہ خود خواہش مند ہونا چاہیے کہ وہ کسی نابالغ کا گارڈین مقرر ہونا چاہتا ہے، اور وہ اس بات کا خواہش مند ہو، راضی ہو۔ اس کے علاوہ وہ بندہ جو درخواست دے رہا ہو وہ اس کا کوئی رشتہ دار ہو یا قریبی دوست ہو۔ اس کے علاوہ جو گارڈین بننا چاہ رہا ہے وہ اس چیز کا دعویٰ کرے، اور یہ عدالت کے سامنے یعنی اس بات کا وہ دعوے دار ہو کہ وہ گارڈین مقرر ہونے کا حقدار ہے اور وہ مناسب آدمی ہے۔ اور تیسرا، اگر ایسا کوئی شخص نہیں ہے تو پھر کلیکٹر جو ہے ڈسٹرکٹ کا یا جو مقامی کلیکٹر ہوگا تحصیل لیول پہ، وہ بھی جو ہے وہ کسی نابالغ کا جو ہے وہ گارڈین مقرر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ درخواست گارڈین مقرر کرنے کی آپ کس عدالت میں دیں گے، کس عدالت کو اختیار سماعت حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے گارڈین 2 قسم کے ہوتے ہیں، صاف ظاہر ہے، ایک گارڈین نابالغ کی ذات کا ہوتا ہے، آپ اس کی ذات کے گارڈین مقرر ہوتے ہیں، اور ایک گارڈین جو ہے وہ اس کی جائیداد کا آپ مقرر کرواتے ہیں۔ ذات کی ضروریات ہوتی ہیں، جو اس کی اپنی ذات کی ضروریات اور مقاصد تعلیمی ہو سکتے ہیں، کوئی دیگر اداروں کے ہو سکتے ہیں، تو اس کی ذات کا آپ گارڈین مقرر کروا لیں تو وہ اس بندے کی جگہ پہ آپ سارے جو ایکٹ ہیں وہ پرفارم کر سکتے ہیں۔ جائیداد کا جو ہوتا ہے، جائیداد جو اس بچے کی نابالغ کی جائیداد ہوتی ہے، تو اس کا گارڈین اگر آپ مقرر کروانا چاہتے ہیں یا مقرر ہوتے ہیں تو پھر اس کی جائیداد کو بھی آپ بطور مالک سمجھ لیں، یا اس گارڈین کی جگہ پہ آپ مکمل اس کا اختیار لے لیتے ہیں۔ کچھ عدالتی شرائط اس پہ لاگو ہوتی ہیں، وہ اس کے آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کسی نابالغ کی ذات کا بنانا ہے تو پھر جہاں پہ وہ نابالغ رہ رہا ہوگا جس علاقے میں، اسی علاقہ کی عدالت میں درخواست دی جاتی ہے کہ ہم نے اس نابالغ کا جو ہے گارڈین مقرر میں ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس کا گارڈین مقرر ہوں، اور وہ عدالت پھر اس پہ حکم دیتی ہے۔ اگر جائیداد کا ہو تو جہاں پہ نابالغ کی جائیداد ہوگی وہاں پہ درخواست دی جائے گی کہ یہ اس نابالغ کی جائیداد اس عدالت کے علاقہ میں موجود ہے، تو اس کا ہم گارڈین مقرر کروانا چاہتے ہیں، تو وہ اس عدالت میں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ درخواست وہاں پہ بھی دی جا سکتی ہے جائیداد کی صورت میں کہ جہاں پہ نابالغ رہائش پذیر ہو، اور لیکن اگر وہ عدالت میں درخواست دی جائے گی تو جس عدالت کے ایریا میں وہ بندہ رہ رہا ہے نابالغ،
وہاں پہ دی جائے تو وہ عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس عدالت کو مقدمہ بھیج دے یا وہ درخواست بھیج دے جہاں پہ اس کی اراضی واقع ہے۔ آگے چل کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس درخواست کی کیا شکل ہوتی ہے، اسے کیسے درخواست دی جاتی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں لکھنی ہوتی ہیں۔ تو درخواست میں جو ہے وہ نابالغ کا نام، رہائش، مذہب، اس کی جنس و تاریخ پیدائش، اور وہ اس کی جو پراپرٹی ہے یا جو اس کا جو ہے پراپرٹی نابالغ کی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، وہ کتنی مالیت کی ہے، کہاں پہ ہے، کس موضع میں ہے، اور نابالغ کس کے پاس اس وقت رہ رہا ہے، اس بندے کی ساری تفصیلات دینی ہوتی ہے۔ قریبی رشتہ داروں کی تفصیلات اس درخواست میں لکھنی ہوتی ہے۔ کیا اس سے پہلے کوئی گارڈین اس بچے کا مقرر ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا کوئی درخواست ہوئی ہے گارڈین کے لیے اس سے پہلے، یہ ساری تفصیل اس میں لکھنی ہے۔ پھر اس کے بعد کون سی عدالت میں درخواست دی گئی ہے اگر دی گئی ہے تو، اور اس کے علاوہ اس کا رزلٹ کیا ہوا ہے، کیا عدالت نے اس درخواست کو منظور کیا ہے یا نہیں کیا جو پہلے کوئی درخواست ہوئی ہے، اور کیا وہ درخواست اگر منظور ہوئی ہے تو پھر ذات کی تھی یا ذات اور جائیداد دونوں کے لیے تھی نابالغ کی۔ تو یہ ساری چیزیں مینشن کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ آپ اب گارڈین مقرر ہونا چاہ رہے ہیں، وہ وجوہات لکھنی ہوتی ہیں، اور وہ ضرورت لکھنی ہوتی ہے کہ کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ نابالغ کی پراپرٹی یا ذات یا جائیداد کا آپ کو گارڈین مقرر کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے، وہ ضرورت ضرور لکھنی ہوتی ہے۔ اور دیگر جو بھی اہم معاملات ہوں، اس کے اہم چیزیں جو ڈسکس کرنے والی ہوں، وہ بھی آپ نے درخواست میں لکھنی ہوتی ہے۔ اگر تو کوئی عام آدمی یہ شخص درخواست دے گا تو یہ ساری تفصیلات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ اس میں لکھنی ہوتی ہیں۔ اگر کلیکٹر کی طرف سے درخواست ہوگی نابالغ کی گارڈین مقرر ہونے کے لیے تو اس میں کوئی اسپیشل فارم آف اپلیکیشن نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف آپ نے جو ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہوگا وہ ایک لیٹر کی شکل میں عدالت کو مخاطب کرے گا کہ یہ نابالغ ہے، اس کی فلاں پراپرٹی ہے یا ذات ہے، تو میں اس کا گارڈین مقرر ہونا چاہتا ہوں، اور وجوہات ساری وہ ایک لیٹر کی شکل میں کنوے کرے گا کورٹ کو، اس پہ کورٹ آگے مزید اپنی کارروائی کرے گی۔ اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ عدالت میں جب درخواست گزار دی جاتی ہے گارڈین مقرر ہونے کی تو پھر کن کن لوگوں کو نوٹس دیے جاتے ہیں۔ اب نوٹس جو ہیں وہ تمام ان لوگوں کو جائیں گے جو اس کے رشتہ دار ہیں، اگر اس کا کوئی والد ہے یا والدین میں سے کوئی بھی زندہ ہے تو اس کو نوٹس جائے گا، اس کے کوئی رشتہ دار زندہ ہیں تو ان کو نوٹس عدالت کرے گی، ضروری ہے۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کسی کے شخص اگر وہ اس کے والدین نہیں ہیں تو ہیں بھی صحیح یا نہیں ہیں تو جن لوگوں کے پاس وہ رہ رہا ہے بچہ، اس کے پاس بھی جو ہے یہ اس کو نوٹس جائے گا، اور اس کے علاوہ اس شخص کو نوٹس جائے گا جو جس شخص کے قبضہ میں اس نابالغ کی زمین وغیرہ ہے یا پراپرٹی ہے جو بھی چیز ہے، اور اس کے علاوہ عدالت کسی بھی دیگر شخص کو جسے وہ مناسب سمجھے وہ نوٹس کر سکتی ہے اور بلوا سکتی ہے عدالت میں۔ اس کے بعد جب یہ سارا پروسیجر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر کورٹ جو ہے وہ ایویڈنس لیتی ہے، گواہان پیش ہوتے ہیں، ڈاکومنٹ پیش ہوتے ہیں، سارا جو بھی پروف وغیرہ ہے، اس کے بعد کورٹ فیصلہ کرتی ہے اور اس بندے کو اگر مناسب سمجھے تو وہ گارڈین مقرر کر دیتی ہے۔ اب گارڈین مقرر ہو جاتا ہے، اگر جائیداد کی بات کریں تو جائیداد کا گارڈین مقرر تو ہو جاتا ہے، لیکن اس گارڈین مقرر ہونے کے بعد گارڈین کے پاس ڈائریکٹ یہ اختیارات نہیں ہیں کہ وہ اس بچے کی جو ہے پراپرٹی غیر جو ایموویبل ہے یا زمین ہے اس کو سیل کر سکے۔ اس کے لیے پھر کیا ہونا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کو عدالت جس حکم کے تحت آپ کو گارڈین مقرر کرتی ہے اس کی آپ مصدقہ حسب ضابطہ نقل بناتے ہیں، نقل بنا کے پھر آپ دوبارہ درخواست اجازت دیتے ہیں کہ اجازت لیتے ہیں عدالت سے درخواست کے ذریعے اور مانگتے ہیں اجازت کہ میں اس نابالغ کی پراپرٹی کا گارڈین مقرر ہوا ہوں اور میں اب یہ فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اسی طرح اس میں بھی ڈیٹیل دی جاتی ہے کہ کیوں فروخت کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی عدالت دیکھتی ہے کہ اگر وہ اراضی فروخت کرنا جو ہے وہ نابالغ کی ویلفیئر اور بیٹرمنٹ کے لیے ضروری ہے تو پھر وہ اجازت دے دیتی ہے سیل کی، اور پھر وہ اجازت نامہ اگر آپ کے پاس ہوتا ہے تو پھر آپ کسی بھی شخص کو اس نابالغ کے بہاف پہ یا اس نابالغ کی جگہ پہ اپنا بیان دے کر رجسٹری یا انتقال اس کی جگہ پہ کروا سکتے ہیں، اور وہ آرڈر جو عدالت کا ہے وہ ساتھ لگ جاتا ہے اور آپ اس کی جگہ پہ وہ پراپرٹی کسی کو بھی منتقل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا گارڈین کا طریقہ کار، اور پھر آگے آپ کو بتائیں کہ یہ جو فروختگی کا طریقہ کار ہے یہ ان ڈیٹیل مکمل ایک علیحدہ ہم اس پہ انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے، وہ بھی آپ اگر مزید تفصیل دیکھنا چاہیں کہ اجازت کیسے ملتی ہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ ہماری ویڈیو کو بھی لائک کریں گے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے۔ شکریہ۔